ایک ماں اور باپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ معصوم ہے، یہ بچہ تو ابھی بالغ نہیں ہوا، یہ بچہ تو ابھی سمجھنے بوجھنے کی ایج تک نہیں پہنچا، ہم جو مرضی کرتے پھریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ والدین اس پر غور کریں کہ بچہ کس وقت سیکھتا ہے اور کس سے سیکھتا ہے۔ اگر والدین اس عمر میں لڑیں گے تو یہ ذہن میں رکھ لیں بچہ ہر چیز کیپچر کر رہا ہے، کہ وہ بچہ سٹیج وائز اپنے ایکسپریشنز کو امپروو کر رہا ہوتا ہے، اپنی ڈیمانسٹریشن کو امپروو کر رہا ہوتا ہے، اپنے ریئیکشنز کو امپروو کر رہا ہوتا ہے، اور جو وہ پرسیو کر رہا ہوتا ہے وہ اسے کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا یہ چائلڈ سائیکالوجی کیا ہے، اور اولاد کی تربیت کرنے سے پہلے والدین کو خود کی تربیت کرنے کی کتنی سخت ضرورت ہے؟ اب اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ہیومن برین کو تھوڑی دیر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کن مراحل میں اور کتنے مراحل میں سے گزر کر وہ مکمل ہوتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی برین کی، اس کے دماغ کی میچورٹی کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس سبجیکٹ پر چائلڈ سائیکالوجی ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث بھی میری ایک اگلی کتاب پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ میں اس حوالے سے بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم جائزہ لیں تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو دماغ کا سائز ہے اس کے اندر تقریباً 86 to 100 بلین نیورونز ہوتے ہیں، اور پیدائش کے وقت وہ 25% اس کا دماغ میچور ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر 2 سے 3 سال کے عرصے میں وہ 75% مزید میچور ہوتا ہے، اور پھر 4 سے 5 سال کی عمر میں وہ پھر تقریباً 90% وہ میچورٹی کی طرف پہنچ چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے مراحل میں مزید بلوغت کی طرف اور میچورٹی کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ اب جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سمجھ آئی کہ اسے اللہ رب العزت اس دماغ کے اندر بیسک ایبیلٹی اور وہ نیورونز مکمل رکھ دیتا ہے، اور اس کے اندر وہ اہلیت ہوتی ہے، مگر اس کا ادراک جوں وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، وہ ارتقائی پروسیس سے گزرتا ہے، اس کی گروتھ بڑھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ارتقائی مراحل کے ساتھ ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کا ریسیپشن، اس کا ریئیکشن، اس کے احساسات، اس کا شعور وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے، اگر والدین اس پر غور کریں کہ بچہ کب سیکھتا ہے، کس وقت سیکھتا ہے اور کس سے سیکھتا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی چند ماہ کا ہے وہ سب سے پہلے محبت سے سیکھتا ہے، اور وہ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے، وہ لو سے، افیکشن سے، محبت سے سیکھتا ہے، اور پھر وہ بچہ بار بار سننے سے، ریپیٹیشن سے، تکرار سے اپنی عادت بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ کسی شخص کو، خواہ وہ ماں ہو، باپ ہو، اس کے سامنے کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، بولتے ہوئے سنتا ہے، ایکشن کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ایک چھوٹا سا چند ماہ کا بچہ بھی وہ ان عادات کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ وہ انسانی دماغ کی وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ صلاحیت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان نیورونز کے اندر، جو انسانی دماغ کے اندر اللہ رب العزت نے 86 to 100 بلین کی تعداد میں رکھ دیے ہیں، پھر اس میں مرر نیورونز بھی ہوتے ہیں جو اس بچے کو نقل کرنا یا امیٹیشن کا طریقہ کار سکھاتے ہیں۔ وہ بچہ دیکھتا ہے اور اسے کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں ایمگڈلا، ایک ایسا دماغ کے اندر ایک آلمنڈ شیپ، ایک ایسا سٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر وہ بچہ سٹریس کو، ایموشنز کو، انگزائٹی کو اور پلیئر کو یا کنٹرول کرتا ہے یا انہیں ایکسپریس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد پری فرونٹل کارٹیکس ہوتی ہے جو اس کے فور ہیڈ کے پیچھے اللہ رب العزت نے اس دماغ میں رکھی ہوتی ہے۔ اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی پرسنالٹی، ایکسپریشن اور اس کے بیہیویئر، اس کی ڈیسیژن میکنگ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ بچہ سٹیج وائز
اپنے ایکسپریشنز کو امپروو کر رہا ہوتا ہے، اپنی ڈیمانسٹریشن کو امپروو کر رہا ہوتا ہے، اپنے ریئیکشنز کو امپروو کر رہا ہوتا ہے، اور جو وہ پرسیو کر رہا ہوتا ہے وہ اسے کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ جب بچے کی ہم پیدائشی سٹیجز کو دیکھتے ہیں تو سٹیج پیدائش سے لے کر 2 سال تک وہ بچہ جو ہے وہ اٹیچمنٹ سٹیج میں ہوتا ہے، اسے کسی سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ اگر ماں اس کے ساتھ وقت گزارے گی ماں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، اگر باپ اس کے ساتھ وقت گزارے گا تو باپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، اگر کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی قریبی رشتہ دار اس کے ساتھ وقت گزارے گا وہ نیچرلی اس کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسے 2 چیزیں چاہیے، ایک اسے فیلنگ چاہیے اور ایک اسے سیکیورٹی چاہیے۔ اس بچے کو یہ محسوس کرنا ہوتا ہے کہ وہ کہاں اور کس کی گود میں محفوظ ہے، اور کون اسے لک آفٹر کر رہا ہے، کون اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے، کون اسے توجہ دے رہا ہے، کون اسے محبت دے رہا ہے، اور وہ بچہ آہستہ آہستہ سیف انوائرمنٹ میں کانفیڈنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ ایج 3 سے 7 تک پہنچتا ہے تو اس میں پرسنالٹی فاؤنڈیشن سٹیج کہتے ہیں، پھر اس میں اس کی امیٹیشن پیک کا وہ دور ہوتا ہے کہ وہ بچہ آبزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، پھر سمجھنے لگتا ہے اور پھر اسے کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ایک ماں اور باپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ معصوم ہے، یہ بچہ تو ابھی بالغ نہیں ہوا، یہ بچہ تو ابھی سمجھنے بوجھنے کی ایج تک نہیں پہنچا، ہم جو مرضی کرتے پھریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ والدین لڑیں گے، بچہ لڑائی سیکھ رہا ہے، جو الفاظ استعمال کریں گے بچے کی دماغ کے اندر وہ رجسٹر ہو رہا ہے، جو ووکیبلری اس کے گھر میں استعمال ہوگی وہ بچہ ووکیبلری سیکھ رہا ہے، جو ریئیکشن اس کو والدین کی شکل میں ملے گا وہ اس ریئیکشن کو سیکھ رہا ہے، کب نہ کرنی ہے، کب ہاں کرنی ہے، کب موڈ دکھانا ہے اور کہیں موڈ آف کرنا ہے، وہ اپنے والدین سے ہی تو سیکھ رہا ہے۔ والدین سوچیں کہ ہمیں کس طریقے سے اس بچے کو ڈیل کرنا ہے اور اپنے بیہیویئر کو اس بچے کی تربیت کی خاطر بہتر کرنا ضروری ہے۔ اگر والدین اس عمر میں لڑیں گے تو یہ ذہن میں رکھ لیں بچہ ہر چیز کیپچر کر رہا ہے، جب وہ 4-5 سال تک پہنچے گا وہ سمجھے گا کہ اپنی بات کو منوانے کا ذریعہ یہ ہے کہ میں لڑوں، میں چیخوں، میں اونچا بولوں، میں ضد کروں، کیونکہ اس نے کسی کو ضد کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے کسی کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ بالکل ایسے، یہ صحیح فرما رہے ہیں۔